قاسم سلیمانی صاحب کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے 2020 جنوری میں. تو کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ریجن کے، مڈل ایسٹ کے سارے ریجن کے اور ایران یو ایس کے ریلیشن قاسم سلیمانی کے اسیسینیشن سے پہلے کیسے تھے؟ دیکھیے، قاسم سلیمانی صاحب کی وجہ شہرت اسی لیے تھی کہ انہوں نے جو تھی وہ پینیٹیشن کی تھی اس پورے ریجن کے اندر، اور اس ریجن کے اندر آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہوگا کہ 2000 اسکوائر مائل جو تھا وہ صرف حزب اللہ کے پاس تھا جب وہ بنے. آپ کو علم میں ہوگا کہ حزب اللہ 1980 میں بنی تھی. 1980 سے ہی جو ہے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بنیادی طور پر سلیمانی صاحب کے دور کے اندر یہ 5 لاکھ مربع اس کے اندر چلی گئی تھی. تو یہ ان کی کامیابیوں کی ابتدا تھی. پھر انہوں نے حوثیوں کو جس طرح تیار کیا، اور یمن کے بہت بڑے علاقے کے اندر آج بھی حوثیوں کا قبضہ ہے اور وہ وہاں پہ رول کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بشار الاسد صاحب کو جتنی بھی سپورٹ تھی، وہ جس طرح، کیونکہ ایک زمانے میں تو ایران کے تعلقات سیریا کے ساتھ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایران جو تھا وہ امریکن کیمپ میں تھا 79 سے پہلے، اور سیریا جو تھا وہ رشین کیمپ میں تھا جسے سوویت یونین کہتے تھے. تو لیکن بعد کے حالات کے اندر، اور خاص طور پہ حافظ الاسد صاحب کے انتقال کے بعد، بشار الاسد جب سے آئے تو یہ کمزور وکٹ پہ تھے، اور ان کو سپورٹ کرنے میں ایران کا یا قاسم سلیمانی صاحب کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے پاسداران انقلاب کے ذریعے سے وہاں پر ایک پوری پینیٹیشن کری. ان کے لوگ جو تھے وہ ایران کی ایمبیسی کے اندر آرمی کے لوگ کام کیا کرتے تھے، وہ ان کو تمام سپروائز کیا کرتے تھے. اور گولان کی پہاڑیوں پر جو اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہے سیریا کا، اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایرانی فوجی بھی شہید ہوئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایران کی پینیٹیشن جو تھی وہ اس حد تک تھی. آیا کہ وہ سینئر موسٹ لیول کے تھے، سپاہی لیول کے لوگ نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ وہ مینجمنٹ کے لوگ تھے یا اسٹریٹجی کے لوگ تھے، لیکن وہ وہاں پر موجود تھے. تو ایران کا پھر قاسم سلیمانی صاحب کا پاکستان سے بھی ایک تعلق تھا. قاسم سلیمانی صاحب نے پاکستان میں اپنے ابتدائی دور میں ٹریننگ کی تھی. جنرل اسلم بیگ جو فارمر آرمی چیف تھے، ان کو وہ اپنا استاد مانتے تھے، اور جنرل اسلم بیگ کے ساتھ ان کا ایک بڑا ہی قریبی قاسم سلیمانی صاحب کا تعلق تھا. تو اسلم بیگ صاحب کیونکہ ایک زمانے میں اس ریجن کے اندر اسلام اور چائنا اور اس کے حوالے سے ایک بڑی معروف شخصیت تھے، تو ان کے ساتھ، بلکہ آج والے دن تک اسلم بیگ صاحب کے پاس اور پاکستان ایسی تصاویر موجود ہیں جس میں قاسم سلیمانی ایک بچے کی طرح، ایک چھوٹے عمر کے بندے کی طرح جنرل اسلم بیگ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے. تو پاکستان کے ساتھ بھی ایک قاسم سلیمانی صاحب کا تعلق تھا، اور یہاں پر بھی ان کے دوست احباب موجود تھے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب IS سے لڑائی ہوئی قاسم سلیمانی صاحب کی زندگی میں سیریا کی، تو اس میں پاکستانیوں کا بھی بڑا رول رہا. زینوبیون کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس میں پاکستان سے لوگ گئے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شرائنگ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو تھی وہ حزب اللہ نے پاکستانی زینوبیون کو دی ہوئی تھی، اور سیریا میں، اور زینوبیون نے IS کو وہاں سے مار بھگایا تھا، کیونکہ IS بہت قریب آ گئی تھی، لیکن زینوبیون کے لوگوں نے. تو یہ اس پورے خطے میں اگر ہم دیکھیں تو قاسم سلیمانی صاحب نے اپنی ایک سٹیک ڈیولپ کیے تھے، جو ان کے سٹیک نہیں تھے بلکہ وہ ایران کے سٹیک تھے. لیکن قاسم سلیمانی صاحب کے ان سٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی پیدا ہوتے جا رہے تھے، جو آؤٹ سائڈرز بھی تھے اور ان سائڈرز بھی تھے. اور اگر ہم ان کی ایسی نہیں آگے ہم چلیں گے کہ وہ جب شہید ہوئے یا قتل ہوئے اس وقت کیا کچھ ہوا، لیکن اس وقت کا جو مڈل ایسٹ تھا وہ بہت حد تک انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا، اور مڈل ایسٹ کی جو باقی طاقتیں تھیں وہ اس ساری صورتحال سے بڑی پریشان تھی، کیونکہ بشار الاسد کی اس وقت بھی حکومت گرانے کے لیے اس وقت کی جتنی GCC کنٹریز تھیں، آپ صرف مسقط کو نکال دیں، اور اس کے علاوہ ترکی اور امریکہ، یہ سب پاورز جو تھیں انہوں نے مل کر کوشش کی تھی بشار الاسد کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب لیگ سے بشار الاسد کی اور سیریا کی رکنیت کو کینسل کر دیا گیا تھا. تو یہ وہ تمام ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ایران کی اور قاسم سلیمانی صاحب کی ایک دھاک پوری دنیا کے اندر بیٹھ گئی کہ، اور جبکہ معاشی طور پر اس وقت بھی ایران پر پابندیاں لگی ہوئی تھی، اور ایران کے معاشی معاملات جو تھے وہ اتنے کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود
کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کے 1000 روپے کے ایران کے 2.5 لاکھ روپے ہیں. تو وہاں کی سچویشن یہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ان کے ساتھی تھے یا جو ان کے دوست تھے ان کی وہ، اور پھر اس میں بڑی جو زبردست بات انہوں نے کی ہوئی تھی، اس میں آیا کہ ایران ایک شیعہ مسلم کنٹری کے طور پہ ہے، لیکن جو ان کے دوستیاں تھیں وہ کوئی شیعہ مسلم لوگوں سے نہیں تھی، بلکہ حماس جو تھی وہ بالکل ایک اہل حدیث یا وہابی گروپ جو تھا وہ تھا. اور بشار الاسد صاحب کا بھی تعلق اہل تشیع سے نہیں تھا، وہ علوی تھے اور سنی العقیدہ مسلمان کے طور پہ تھے لیکن علوی تھے. تو ان کا سٹائل وہی تھا جو اہل سنت کا ہے، لیکن وہ علوی کہلاتے تھے. اور اسی طرح جو ان کے حوثی ہیں، حوثی بھی اس طرح شیعہ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک اور طرح کے ہیں، اور نماز وغیرہ وہ سب اہل سنت سٹائل میں ہی پڑھتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دوستی، ہاں حزب اللہ پکی اہل تشیع تھی، شیعہ لوگ تھے، تو انہوں نے جو اپنے گروپس بنائے اس میں اس بات کا وہ نہیں رکھا کہ وہ صرف ان کے فرقے کیوں، بلکہ انہوں نے اپنی پینیٹیشن جو ہے وہ ہر جگہ کری. اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ان کی پینیٹیشن تھی، اور جو علامہ نمر تھے آخر کار سعودی عرب نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا. جو نمر تھے یہ ایران سے فارغ التحسین تھے، یہاں سے پڑھ کر واپس سعودی عرب گئے تھے، اور ایک بڑی توانا آواز تھی. اور سعودی عربیہ کے اندر اہل تشیع حضرات کی جو سب سے توانا آواز تھی وہ نمر صاحب ہی تھے. لیکن فائنلی پھر ان پر مقدمات چلے اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اور آج تک ان کی جو پھانسی ہے وہ وہاں پر ایک اثر رکھتی ہے سعودی عرب میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے. پھر عراق کے اندر جو ہے وہ قاسم سلیمانی صاحب نے اپنے گروپس بنائے، اور یہاں تک گروپس بنائے کہ انہوں نے امریکہ کے جو ایمبیسی تھی اس تک پر حملہ کیا. ڈائریکٹلی ایران تو شامل نہیں تھا، لیکن ایران کی امریکہ کے بقول پروکسیز نے یہ والا کام کیا، جو ایران کے اتحادی تھے تو وہ یہ کام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی عراق میں صدام حسین صاحب کے اترنے کے بعد کہ ایران کی جو سپلائی لائن تھی وہ تہران سے لے کر جنوبی بیروت تک، اسرائیل کے بارڈر تک، وہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو قاسم سلیمانی صاحب کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اگر ہم قاسم سلیمانی صاحب کی آخری اسپیچ دیکھیں جو انہوں نے اپنے کمانڈوز کے ساتھ کی، اور لگتا ہے کہ اس اسپیچ میں انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اب وہ زیادہ عرصے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو انہوں نے اس اسپیچ کے اندر بھی یہ کہا کہ یہ دیکھیں گے ہم نے ایک سپلائی لائن بنا لی ہے اور یہ ایک صاف ستھری ہے، تو ہمیں جو ہے اس بات پر پاسبانہ نے انقلاب کے کمانڈوز کو خیال رکھنا ہوگا کہ اب ہم نے اس سے آگے کی طرف جانا ہے. تو مثال کے طور پہ ان کے جو منصوبات تھے وہ سارے جو تھے وہ آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے. اور یہ اور اس کی جو پریشانی تھی وہ امریکہ کو تو تھی، امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو تھی، کیونکہ اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور ایک طرف اس کے حزب اللہ کھڑی تھی اور ایک طرف حماس کھڑی ہوئی تھی، تو اور پھر سیریا کھڑا ہوا تھا. تو یہ اسرائیل کی پوزیشن تھی. ٹرکی کے لیے بھی ایک پوزیشن تھی، اور ٹرکی کے اندر کردوں نے بہت مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. تو کرد جو ہیں وہ صرف ٹرکی میں نہیں رہتے، وہ عراق میں بھی رہتے ہیں، سیریا میں بھی رہتے ہیں، اور کسی حد تک ایران میں بھی رہتے ہیں. تو یہ جو کرد تھے یہ سپلائی لائن بنی ہوئی تھی ترکی کے خلاف، اور ترکی جو تھا وہ ان تمام صورت، اور اسی لیے ترکی نے بہت گھس کر بھی کوشش کی تھی سیریا کے اندر اپنی فوج کے ذریعے سے بھی، لیکن ترکی جو تھا اس وقت بہرحال قاسم سلیمانی صاحب کی موجودگی میں ناکام ہو گیا تھا. تو سعودی عربیہ جو تھا وہ بھی مالی طور پر فنڈنگ ان طاقتوں کو کر رہا تھا جو اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ان طاقتوں سے لڑ رہی تھی. تو سعودی عربیہ سے بھی، کیونکہ نمر صاحب کے واقعے کے بعد تہران کے اندر سعودی سفارت خانے پر حملہ ہو گیا تھا، جس کے بعد سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو تھے وہ کشیدہ ہو گئے تھے. تو اس کی بلکہ پاکستان نے اس وقت ایک کوشش بھی کی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نواز شریف اور جنرل راحیل شریف نے ایک پہلے ریاض اسی دن گئے تھے اور پھر ریاض سے تہران آئے تھے. تو ایک کوشش شروع کی تھی کہ کسی طرح ان معاملات، کیونکہ پاکستان پر بھی بڑا پریشر تھا ان دونوں ملکوں کی لڑائی میں. پچھلے 30 سال میں پاکستان میں بھی کوئی 1 لاکھ لوگ شہید یا قتل ہوئے ہیں. یہ جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی فرقوں کے درمیان، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان طاقتوں کا بھی اثر رسوخ رہا ہے. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جو مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے جڑے ہوئے ملکوں میں قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت سے پہلے یا ان کے قتل ہونے سے پہلے تھی.